نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا حسين مني وأنا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین کہ دین پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حق کے بنا لا الہ است حسین سامعین محترم محرم الحرام شریف کی کافی ساری فضیلتیں ہیں لیکن آج ہم فضیلت محرم الحرام کو اس جو سمت کے ساتھ بیان کریں گے اور اس کی فضیلت کو اس زاویے سے دیکھیں گے کہ محرم الحرام اور مشن حسین علیہ السلام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا جو مشن اور تاریخ نے جس واضح انداز سے اس کو بیان کیا تو جو آپ کربلا کی طرف سفر اختیار کیا اور یزید کے سامنے کلمہ حق کہا تو اس ضمن میں امام حسین علیہ السلام کے اس کردار میں 5 باتیں ہمیں جو ہے وہ بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ پہلی بات کہ یزید سے ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کو بھی خطرہ تھا اور میرے امام تحفظ ختم نبوت کے سپاہی بن کر کربلا کی طرف سفر اختیار کیا اور ختم نبوت کی حفاظت فرمائی۔ تو ختم نبوت کے باب میں ختم نبوت کے حفاظت کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے مجاہدوں میں سے میرے امام حسین علیہ السلام بھی سر فہرست ہمیں نظر آتی ہے۔ دوسری بات یزید سے حرمت قرآن کے پامال ہونے کا بھی خطرہ تھا اور تحفظ قرآن کی خاطر بھی میرے امام مدینہ الرسول اور مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کربلا کا سفر اختیار کیا۔ یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، تاریخ نے ان کو بیان کیا ہے اور جب ہم تاریخ کے طالب علم بنیں گے تو یہ ساری باتیں روز روشن کی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے آئیں گی۔ تیسری بات دین متین کو بہت بڑا خطرہ تھا کیونکہ یزید عباش تھا، فسق و فجور کرنے والا تھا، شرابی تھا، زانی تھا اور جو ہے وہ گنڈا گردی کرنے والا شخص تھا اور بادشاہیت کے سہارے وہ ان تمام عیاشیوں سے مسرور ہونے کا داعی تھا، دل میں یہ خواہش تمنا رکھتا تھا۔ تو اس کے نزدیک تو کوئی بات بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو دین متین کیونکہ اعتدال کا نام ہے، دین ضابطہ حیات کا نام ہے، دین انصاف کا نام ہے، دین حقوق ادا کرنے کا نام ہے، دین انسانیت کی قدروں کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ تو یزید کا تو یہ مشن نہیں تھا، اس لیے دین متین کو کا بھی بہت بڑا خطرہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کا تیسرا مشن یہ تھا کہ میرے امام نے جان کا نذرانہ دے کر دین کو اتنا مستحکم کر دیا کہ قیامت تک کوئی یزید جب بھی اٹھے گا تو میرے امام کے حسین علیہ السلام کے مشن کو زندہ رکھنے والے لوگ بھی جو ہے اس کے سامنے سینہ سپر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو سامعین محترم چوتھا جو بات تھا میرے امام نے جس
چوتھے نظریے کو سلامت رکھا، وہ یہ تھا کہ بادشاہ جتنا مرضی ظالم ہو، جابر ہو، جتنا مرضی اقتدار پر گھمنڈ رکھنے والا اور متکبر ہو، اللہ اکبر، جس کے ظلم سے آسمان جھک جائے، زمین شرما جائے، حور و غلمان پشیمان ہو اور انسانیت تو انتہائی شرمندہ ہو، ایسی حرکتیں کرنے والے اور ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ بھی جرأت میرے امام نے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تو تاریخ میں ہزاروں انسان ہوں گے، پر 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی ساتھ لے کر قربانی پیش کرنا، یہ میرے امام کا کام ہے۔ اور جو عورتیں ہیں اور کائنات کی سب سے بہترین جو یہ نساء العالمین ہے، اور اسلام کی جو یہ عظیم خاتون ہیں جن کی زندگی اہل اسلام کے لیے آئیڈیل ہے، تو بطور نمونہ ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر کربلا میں جانا، اللہ اکبر، تو یہ میرے امام کا ہی خاصہ ہے کہ دین مدین کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کرنا، اور ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر ہو کر جو ہے اپنی شہادت اور اپنے اہل و عیال اور اپنے جانشینوں کی دلیری کے ساتھ شہادت پیش کرنا، تو یہ چوتھا مشن تھا میرے امام کا۔ اور 5واں مشن میرے امام کا سجدے کی لاج رکھنا، اللہ اکبر۔ سجدے کو ہر انسان کو عبادت پر فخر ہوتا ہے، تہجد گزار یہ سمجھتا ہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ میرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اور وہ اس بات پر بھی نازا اور اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اور دیگر جتنی عبادات ہیں، عبادت کرنے والا زاہد جو ہے اس پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن میرے امام کی تو وہ ذات ہے کہ سجدے تو سبھی نے کیے، پر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے، مسجود کو بھی فخر ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے امام نے سجدے کو وہ سربلندی عطا فرمائی، سجدے کو وہ مقام عطا فرمایا، اور سجدے کا تحفظ جس طریقے سے میرے امام نے پیش کیا، اللہ اکبر، تمام سجدہ کرنے والوں کے لیے وہ ایک بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، میرے امام نے جان تو دے دی، لیکن زمین پر تشریف لانے کے بعد اور انتہائی جسم زخموں اور دردوں سے چور ہونے کے بعد، اور روحانی طور پر جو ہے اتنی اذیت ہونے کے باوجود بھی میرے امام نے جس دلیری کے ساتھ اور جس سمین قلب کے ساتھ اور جس عشق رسول اور عشق خدا میں متغرق ہو کر میرے امام نے روحانی سجدہ کیا، سبحان اللہ، آج بھی اس کا ذکر کر کے ذاکرین کے وجود کو جو ہے وہ راحت نصیب ہوتی ہے، دل کو تسکین محسوس ہوتا ہے، اور ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور انسان حالات جتنے بھی نازک ہوں تو انسان کو یہ ایک سہارا ملتا ہے، اپنے دکھوں کا مداوع اور پریشانیوں اور غموں کا جو ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ملتا ہے، جو میرے امام نے انتہائی غم و آلام میں آخری سجدہ کیا، اللہ اکبر۔ سامعین محترم، میدان کرب و بلا میں ہوا کار ساز کون، برچھیوں کے نیچے گزرا عبادت گزار کون، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ تو میرے امام کے یہ 5 مقصد تھے، ہمیں فضیلت محرم الحرام اور فضیلت شہادت، عظمت شہادت اور ذکر حسین ضرور کرنا چاہیے، لیکن مشن حسین کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ یہ میرے امام کا کربلا جانے کا مشن کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ رب العالمین حسینی مشن پہ جو ہے وہ استقامت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیرانہ صداقت چلے،